بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے علم الکلام۔ علم الکلام کے متعلق ہم دو باتوں پر گفتگو کریں گے، ایک ہے علم کلام کا تعارف اور دوسرا ہے علم کلام کا آغاز و ارتقا۔ تو کلام کی لفظی معنی قول، گفتگو یا بات کے ہیں، اور اصطلاحی طور پر علم الکلام کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، ان میں سے میں چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک تعریف علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور وہ یہ ہے: وَهُوَ عِلْمٌ بِالْعَقَائِدِ الدِّینِیَّةِ عَنِ الدَّلَائِلِ الْیَقِینِیَّةِ، یعنی علم کلام دینی عقائد کو دلائل یقینی سے جاننے کا نام ہے۔ اور دوسری تعریف حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور وہ ہے کہ علم کلام سے مراد وہ علم ہے جس میں اسلامی اعتقادات کو اسلامی عقائد کا اثبات کیا جائے اور بدعتی فرقوں کا رد کیا جائے عقلی دلائل کے ذریعے، یعنی اسلامی عقائد کا اثبات اور بدعتی فرقوں کا رد عقلی دلائل سے کیا جائے تو یہ علم کلام کہلاتا ہے۔ امام غزالی کی رحمۃ اللہ علیہ کی بدعتی فرقوں سے مراد وہ فرقے ہیں جو کہ عقائد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین کے عقائد سے منحرف کر رہے ہیں۔ اور علم کلام کی ایک دوسری جامع اور معنی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ علم کلام سے مراد وہ علم ہے جس میں اسلامی عقائد کو دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت کرنے کے بارے میں بحث کی جائے، اور باطل عقائد کو رد کرنے کے بارے میں بحث کی جائے دلائل نقلیہ اور عقلیہ کے ذریعے۔ باطل عقائد سے مراد وہ عقیدے جو کہ مسلمانوں کے فرقہ ضالہ کی طرف سے وجود میں آئے، یا باطل عقائد سے مراد وہ عقیدے اور نظریات جو کہ کفار کی طرف سے آئے، تو ان کے بارے میں بحث کرنا یہ علم کلام کہلاتا ہے۔ دوبارہ اس کو اگر آپ کہیں تو علم کلام سے مراد وہ علم ہے جس میں اسلامی عقائد کا اثبات دلائل نقلیہ اور عقلیہ سے کیا جائے، اور باطل عقائد کا رد دلائل نقلیہ اور عقلیہ سے کیا جائے۔ یہ علم کلام کی تعریف ہے۔ علم کلام پر نام علم کلام کیوں پڑا، اس کی بھی مختلف آراء ہیں۔ ایک یہ کہ سب سے پہلے جو عقائد کے بارے میں اختلاف ہوا وہ کلام الہی میں ہوا، اس وجہ سے اس کا نام علم الکلام پڑ گیا، یعنی علم العقائد کا نام علم کلام پڑ گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ علم الکلام فلسفے کی ایک شاخ منطق کے مقابلے میں وجود میں آیا، جس کی وجہ سے اس کا نام علم کلام پڑ گیا، کیونکہ منطق نطق سے لیا گیا ہے۔ نطق کی معنی بھی بولنا، گفتگو، بات اور کلام کے ہے، اور کلام کی معنی بھی قول، گفتگو اور بات کے ہیں، تو یہ دونوں ہم معنی ہیں، اس وجہ سے اس کا نام علم کلام پڑ گیا۔ اور ایک اور وجہ بیان کی جاتی ہے کہ امام ابو الحسن عشعری اور رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی عبد الجبار معتزلی کے درمیان جب علمی عقائد پر، اسلامی عقائد پر بحث و مباحثہ ہوتا تھا، تو وہ کہا کرتے تھے الکلام فی کذا یا الکلام فی کذا، یعنی اس میں کلام ہے، اس میں کلام ہے، تو اس وجہ سے اس علم کا نام علم کلام پڑ گیا۔ علم الکلام دوسرے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ کچھ نام اس طرح ہیں کہ علم العقائد کو علم کلام کہا جاتا ہے، اور کچھ حضرات نے اس کو علم التوحید والصفات بھی کہا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر علم الکلام میں اللہ پاک کی
توحید اور صفات کے بارے میں ہی بحث کی جاتی ہے، اور ایک اس کا نام علم النظر والاستدلال بھی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کلام کو فقہ اکبر بھی کہا ہے، یعنی اسلام کے وہ احکامات، قرآن کے وہ احکامات جن کا تعلق اعتقادات سے ہے، تو اس کو امام ابو حنیفہ نے فقہ اکبر کہا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں علم کلام کا آغاز اور ارتقاء۔ علم کلام کو اس کی تدوین اور ارتقاء کے لحاظ سے 5 ادوار پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا جو دور ہے پہلی صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری کا ہے، یہ اس کو آپ کہہ لیں گے اس کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اعتقادی مسائل پر بحث و مباحث کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جو بھی عقائد جس طرح قرآن اور سنت میں وارد ہوئے ہیں اس طرح ہی ان پر عمل کیا جاتا تھا اور اس طرح ان کو اپنایا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوا اور ختم ہوئی، تو اسلامی عقائد پر یا کلامی مسائل پر بحث و مباحثہ شروع ہوا۔ تاہم اس دور میں جو استدلال کا وہ طریقہ تھا وہ قرآن پاک اور سنت سے ہی کیا جاتا تھا۔ اس وقت عقائدی علم الکلام کے مسائل میں نہ فلسفے کا دخل ہوا تھا اور نہ فلسفانہ باتوں کا دخل ہوا تھا، استدلال قرآن اور سنت سے لیا گیا۔ اس دور میں جو بنیادی طور پر مسئلے سامنے آئے اعتقادی، وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا جو اعتقادی مسئلہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے یا نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں، اور ایمان میں اعمال کی کیا حیثیت ہے، کیا اعمال صالحہ ضروری ہیں یا ضروری نہیں۔ تو سب سے پہلا جو بحث ہوا گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بارے میں ہوا، اور یہ سب سے پہلے اس کا ظہور اس وقت ہوا جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور امیر معاویہ کے درمیان ایک جنگ صفین ہوئی، اور اس میں بالآخر ان دونوں حضرات نے صلح کرنی چاہی، اور صلح کے لیے ان دونوں حضرات نے 2 حکم مقرر کیے۔ تو اس وقت ایک فرقہ وجود میں آیا جس نے یہ اعتراض کیا کہ ان 2 حضرات نے دو حکم مقرر کر کے قرآن پاک کی ایک آیت کی نفی اور اس کا انکار کیا ہے۔ وہ آیت تھی ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہی ہوگا۔ یہ حکم مقرر کرنا قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف ہے، گویا کہ دونوں حضرات گناہ کبیرہ کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے، اور وہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو یہ فرقہ خوارج کہلایا، خارجی تھے۔ تو ان خارجیوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ بھی کی، اور حضرت عبداللہ بن عباس کا ان سے مناظرہ بھی ہوا۔ تو خوارج گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے تھے۔ یہ خارج آگے چل کر پھر 2 فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک جو ہے نا وہ متشدد خوارج تھے، جو کہ ازراقہ کہلائے، جو کہ نافع بن ازرق کے متبعین تھے۔ وہ نہایت ہی متشددانہ نظریہ رکھتے تھے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس سے جنگ کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ ان کے جو اس نظریے کو نہیں مانتا وہ اپنے مخالف کے خون کو مباح الدم قرار دیتے تھے، اور ان کے حتیٰ کہ ان کے بچوں اور عورتوں کو بھی وہ قتل کرتے تھے، اور یہ بھی نظریہ رکھتے تھے کہ جو ان کے اس عقائد کو نہیں مانتا وہ بھی جو ہے نا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگاتے۔ تو یہ غالی خوارج تھے،
اور دوسرا جو فرقہ خوارج کا وجود میں ہے وہ عباسیہ کہلاتا ہے، وہ عبداللہ بن عباس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، وہ بھی کفر کا تو فتویٰ لگاتے ہیں جو کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اس پر، لیکن کہتے ہیں کہ کفر سے مراد حقیقی کفر نہیں ہے بلکہ کفر سے مراد کفران نعمت ہے۔ تو یہ عباسیہ فرقہ آج کل عمان اور بعض افریقی ممالک میں یہ موجود ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ تو اس دور میں جو مسائل پیدا ہوئے اور جن پر بحث شروع ہوئی اور جن کے نتیجے میں آگے چل کر بہت سے فرقے وجود میں آئے، اور تو گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے حوالے سے اس کلامی مسئلے کی وجہ سے آگے چل کر جو فرقے وجود میں آئے، ایک فرقہ معتزلہ وجود میں آیا آگے چل کر، اور ایک اہل سنت والجماعت کا گروہ وجود میں آیا، اور ایک مرجیہ فرقہ وجود میں آیا۔ مرجیہ کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ ایمان ہی نجات کے لیے کافی ہے اور اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے اگر کوئی اعمال صالحہ نہیں بھی کرتا تو وہ جنت کا لازمی طور پر مستحق ہے، تو یہ مرجیہ فرقہ کہلاتا ہے۔ باقی ہم معتزلہ اور جو اہل سنت والجماعت کے دو فرقے وجود میں آئے آگے چل کر اس کلامی بحث کے نتیجے میں، یعنی گناہ کبیرہ کے ارتکاب والی بحث کے نتیجے میں آگے چل کر فرقے وجود میں آئے، وہ اہل سنت کا ماتریدیہ اور اشاعرہ اس پر، یا معتزلہ، اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے۔ تو دوسرا مسئلہ اس دور میں وجود میں آیا وہ تھا جبر و اختیار کا مسئلہ، یعنی کہ آیا انسان مجبور محض ہے یا اس کو کچھ اختیار بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم جب انسان کی طرف دیکھتے ہیں تو انسان کچھ باتوں میں تو مجبور ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے ارادے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم نظر کرتے ہیں تو انسان کو اللہ پاک نے ارادے اور اختیار کی طاقت دی ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ تو اس بحث کے نتیجے میں آگے چل کر دو فرقے وجود میں آئے، ایک قدریہ فرقہ اور دوسرا جبریہ۔ قدریہ کا جو بانی تھا وہ معبد جہنی تھا، اور جو جبریہ کے بانی تھے وہ تھے جہم بن صفوان اور ایک اس کے ساتھی تھے غیلان دمشقی۔ تو قدریہ فرقے کا یہ نظریہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے، اللہ پاک کے ارادے کو، مشیت کو اور اس کی چاہت کو انسان کے افعال میں کوئی حیثیت نہیں۔ انسان اپنے افعال پر خود قادر ہے اور وہ قدرت کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ تو یہ اس فرقے کا نظریہ تھا۔ اور جبریہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ مجبور محض ہے، انسان کے ارادے اور اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پتے کا ہلنا اور انسان کا کوئی کام کرنا، کوئی عمل کرنا، دونوں ایک ہی بات ہے، تو وہ انسان کو مجبور محض قرار دیتے ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان میں اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے، لیکن انسان کے اس افعال کا خالق اللہ پاک ہے، لیکن کاسب جو ہے نا انسان وہ خود ہے۔ تو اس دور میں ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب کے بارے میں بحث چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں آگے چل کر فرقے وجود میں آئے، اور ایک جو جبر و اختیار ہے اس بارے میں بحث چھڑ گئی، تو اس کے نتیجے میں بھی فرقے وجود میں آئے۔ اور تیسری جو بحث شروع ہوئی وہ مسئلہ امامت کے بارے میں، کہ خلیفہ وہ آیا لوگوں کی طرف سے مقرر ہوتا ہے یا شارع کی طرف سے کوئی خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو اس بحث کو لے کر آگے چل کر مسئلہ امامت پر بہت سے فرقے وجود میں آئے، اور سب سے جو اہل تشیع کا بڑا فرقہ ہے وہ فرقہ اثنا عشریہ ہے، جو کہ 12 امام معصومین کا قائل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امام اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتا ہے اور اس پر نص ہوتی ہے، وہ امام معصوم
خطایا ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، تو وہ 12 اماموں معصومین امام کے قائل ہیں، نظریہ امامت رکھتے ہیں۔ تو یہ اثنا عشریہ یا شیعوں کا فرقہ امامیہ کہلاتا ہے۔ اس کا مرکز ایران اور عراق میں ہے، اور سب سے بڑا فرقہ ہے۔ بر صغیر میں بھی اس فرقے کی متبعین بہت زیادہ ہیں۔ اور دوسرا جو فرقہ وجود میں آیا مسئلہ امامت پر، وہ اسماعیلیہ فرقہ ہے، جو کہ اپنی نسبت جو ہے نا اسماعیل بن امام جعفر صادق کی طرف سے کرتے ہیں، یعنی وہ 7ویں امام جعفر صادق تک تو اثنا عشرے کے ساتھ متفق ہیں، لیکن پھر آگے چل کر وہ اپنی نسبت اسماعیل کی طرف کرتے ہیں، اسماعیل بن جعفر کی طرف کرتے ہیں۔ اور جب مصر میں فاطمیوں کی حکومت تھی تو وہ اس مذہب کے پیرو تھے، اس مذہب پر عمل کرنے والے تھے۔ پھر اسماعیلیوں کے آگے چل کر 2 فرقے وجود میں آئے، جن کو ایک کو آغا خانی کہا جاتا ہے، جن کو نظاری بھی کہا جاتا ہے، اور ایک کو بوہری کہا جاتا ہے۔ تو آغا خانیوں کا جو اب امام ہے وہ آغا خان چہارم ہے، اور بوہریوں کا جو وہ کہتے ہیں کہ محمد برہان الدین طیب کی نسل میں امامت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ ان کے ہاں امام، بوہریوں کے ہاں امام جو ہے نا وہ مستور ہوتا ہے، لیکن اب امام کی طرف سے کوئی نہ کوئی دائی مقرر ہوتا ہے، اور یہ جو دائی کا سلسلہ ہے وہ محمد برہان الدین طیب کی نسل میں چل رہا ہے۔ تو بوہری فرقہ، ویسے بوہرا لفظ یہ گجراتی لفظ ہے شاید، اور اس کا معنی تجارت کے ہیں، تو اس فرقے کے اکثر ماننے والے تجارتی لوگ ہیں، تجارت سے ان کا تعلق ہے۔ اور اسماعیلیہ فرقہ جو ہے یہ پھر سے 2 فرقے آغا خان اور یہ بوہری فرقہ وجود میں آیا۔ تیسرا فرقہ وجود میں آیا مسئلہ امامت کی روشنی میں، وہ تھا زیدیہ فرقہ، جو کہ زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور زیدیہ کہلاتے ہیں۔ یہ شیعوں کا سب سے معتدل فرقہ ہے، جو کہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول بھی خلیفہ بن سکتا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں افضل ہیں، اور صدر صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے ہاں مفضول ہیں، یعنی وہ ان کی خلافت کو بھی برحق مانتے ہیں، اور صحابہ پر کوئی سب و شتم وغیرہ نہیں کرتے۔ ایک دوسرا فرقہ علویہ ہوتا ہے، علویہ وجود میں آیا، اس وقت شام میں ان کی حکومت ہے، شام میں ان کی اکثریت ہے۔ اور علویہ فرقہ کے وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے نا وہ خدا کا نائب ہوتا ہے، اور وہ حلال اور حرام اپنی طرف سے مقرر وغیرہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال 3 مسئلے اس دور میں وجود میں ہے، جن کے نتیجے میں آگے چل کر اس دور میں اگرچہ وہ باقاعدہ طور پر فرقوں پر نام نہیں پڑا، لیکن آگے چل کر ان مسائل کے ان کلامی مباحث کی روشنی میں فرقے وجود آئے۔ یعنی جو 3 مسئلے وہ ظاہر ہوئے، ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب کے بارے میں، دوسرا جبر و اختیار کے بارے میں، اور تیسرا جو ہے نا وہ آیا وجود میں مسئلہ امامت کو لے کر۔ اور دوسرا جو اس کا دور ہے وہ ہے 3 صدی ہجری سے لے کر 5ویں صدی ہجری کے اختتام تک۔ یہ دور حد حقیقت میں اس علم کی تدوین کا دور ہے، باقاعدہ طور پر اس علم کو، علم الکلام کو مدون کیا گیا، اس کے بہت سی کتابیں لکھی گئی، اور باقاعدہ طور پر اس علم کی اشاعت کی گئی، تشریح کی گئی، اور باقاعدہ طور پر اس علم کے متعلق مناظرے اور مباحث ہوتے رہے، اور مختلف اعتقادی فرقوں کا ظہور جو کرنے علماء مباحث شروع ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں مختلف اعتقادی فرقوں کا ظہور اور ان کے باقاعدہ طور پر نام پڑے، پھر ان کے بانیان بھی سامنے آئے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور جو تیسرا مرحلہ ہے وہ 6 صدی ہجری سے لے کر 9 ہجری تک کا ہے۔ اس فن کو خوب ترقی ہوئی اس دور میں، اور یونانی فلسفے کے بہت سے مسائل داخل ہوئے،
اور چوتھا جو دور ہے وہ 10ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی ہجری تک کا ہے، اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا۔ اور تیسرا دور جو ہے وہ 13ویں صدی ہجری سے لے کر آج تک کا ہے۔ تو آج کل کے دور میں عالم اسلام پر مغربی استعمار کی وجہ سے یا سائنسی دور کی وجہ سے بہت سی کلامی بحثیں شروع ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ ان فرقوں کے بارے میں قدر تفصیل سے ہم دوسرے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔